تو پھر ہوتا ہے اس لیے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سارے حضرات اسی لیے بس میلاد مصطفیٰ ہم اور آپ منعقد کرتے ہیں، تمام جماعت کا ہمارا یہ معمول ہے، خوشی کا موقع ہو تو گھر میں میلاد منعقد کرنی، غم کا موقع ہے تو گھر میں میلاد منعقد کرنی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم اپنے محبوبین بندوں کے ذکر کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرمائے گا اور ہمیں دونوں جہان میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک جو اکثر آپ حضرات سنا کرتے ہیں بس میں میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت چند فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور اس لیے بھی بھیجتا ہے اے فرشتوں جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ میرے بندے کہاں پر میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بندے کہاں پر میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے بندے کہاں پر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ حضرات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آنے کے بعد زمین پر پھیل جاتے ہیں، جب ایک فرشتے کا گزر اس مکان کے پاس سے ہوتا ہے، اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے بندے بیٹھ کر اور اس کے محبوبین بندوں کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہوتے ہیں، جب اس فرشتے کا گزر وہاں پر سے ہوتا ہے تو وہ فرشتہ دوسرے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں آؤ ہماری منزل یہاں پر ہے، اے فرشتوں آؤ ہمارا منتہا یہاں پر ہے، اے فرشتوں آؤ جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں وہ کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس جگہ کو اپنے نورانی پر کرتے ہیں، اس مکان کو اس جگہ کو اپنے نورانی پروں سے بھر دیا کرتے ہیں، اور جب محفل کا اختتام ہوتا ہے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر جب ہوتے ہیں اللہ رب العزت پوچھتا ہے اتمام حجت کے لیے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، اے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت ہی نے بھیجا، پروردگار عالم نے بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار زمین سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ تم نے کیا دیکھا، تو اب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے چند بندے بیٹھ کر وہاں پر اس سے زمین میں بیٹھ کے اور وہاں پر ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کو یاد کر رہے تھے، تیرے محبوب کے بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور پروردگار وہ تیرے جنت کی خواہش کر رہے تھے، تیرے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں کی جنت دیکھی ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندوں کی جنت کو تو نہیں دیکھا ہے، اے فرشتے بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، اے پروردگار تیرے بندوں نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے لوگوں نے شرکت کی تھی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی ایک فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ یہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ بس یہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے، وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ آ کر کے اور میلاد پاک میں شرکت کرے، راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ جناب جواد شریف کے مکان پر اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بھی آ کر کے شامل ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ لا یشقى جلیسہم، ان میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا، چاہے جس ریجن سے بھی آیا ہے اس میں میلاد مصطفیٰ میں اس نے جب شرکت کی ہے میں نے تمام لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما دیا۔
نعرہ رسالت علماء اہل سنت میدان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس جا پہ کبھی جاتی ہے نعت شب ابرار تشریف وہاں لاتے ہیں خود احمد مختار اور آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار اور کرتے ہیں کھڑے ہو کر برابر یہی اذکار سلام پڑھنے کی سزا بار اور جنت کے دلانے کی مددگار ہے. رات بزم میلاد مصطفیٰ کے آنے والے تمام لوگ جو عاشق مصطفیٰ بھی ہیں اور عاشق غریب نواز بھی ہیں. مجھ سے کہا گیا کہ حضرت غریب نواز کی شان میں بھی کچھ بات عرض کر عزیزان ملت اسلامیہ قربان جائی. آج جو ہندوستان کی سرزمین پر آج جو ہم نظر آ رہے ہیں ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں آپ کے وطن پر جو کرتا پاجامہ نظر آ رہا ہے مسجدوں سے اذان کی صدا آ رہی ہے جو منبر پر بیٹھ کر جو خطیب خطبہ دے رہا ہے تو یہ سب صدقہ ہے میرے غریب نواز سب صدقہ ہے غریب نواز کا. اگر غریب نواز ہندوستان میں آتے تو یقیناً ہندوستان میں ہم اور آپ نظر نہ آتا ہندوستان میں یہ اسلام نظر نہ آتا. آج غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا غریب نواز کا آستانہ دعا کی مقبولیت کی جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ یہ غریب نواز کا آستانہ ہے. اگر گھر میں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ نے گھر میں دعا مانگی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی دعا قبول نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کے بعد دعا مانگی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ بہت دعا کریں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جاؤ غریب نواز کے آستانے پر اور وہاں جا کر کے دل سے رو کر دعا مانگو. اللہ رب العزت غریب نواز کے آستانے پر جو چاہتا ہے اور جو دل سے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کے دامن کو بھر دیا کرتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا کرتا ہے. نواز کا لفظ